ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب مولانا روم، آخری بات، مولانا روم مثنوی کے اندر میں نے یہ اس کے سبق جا کے مولانا روم کی قبر پہ بھی ترکی میں پڑھے۔ مثنوی ہست قرآن در زبان پہلوی، جو قرآن فارسی کا قرآن ہے، ایسا ہدایت والا، ایسی ہدایت ہے اس کے اندر، تو آپ اس میں لکھتے ہیں حضرت فاطمہ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی مذاق میں، ماں بیٹی آپس میں مکالمہ کرنے لگی۔ حضرت فاطمہ نے کہا، اے اماں عائشہ، بے شک آپ کی شان بہت زیادہ ہے، لیکن میں آپ کو اپنی ماں تو مانتی ہوں، لیکن میرا مقام اللہ نے بہت بڑا رکھا ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے محمد کو تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے محمد کو اذیت دی۔ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے پڑوس میں جنت میں رہے گی۔ حضور نے فرمایا فاطمہ سب سے پہلے مجھ سے آخرت میں آ کے ملے گی۔ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضور نے فرمایا فاطمہ کا خاوند جو ہے وہ جنت میں میرے پڑوس میں ہوگا۔ اتنے فضائل کہ حد سے زیادہ۔ جب حضرت فاطمہ فضائل بتاتی رہی تو سیدہ عائشہ صدیقہ کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، اے فاطمہ، بے شک تو حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے، بے شک حضور نے فرمایا جس نے تجھے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، بے شک جو تجھے نقصان دے گا وہ حضور کو نقصان دے گا، جو تجھے غمگین کرے گا وہ حضور کو غمگین کرے گا، تو جنت کی عورتوں کے سردار ہے، یہ ساری شان تیری میں مانتی ہوں۔ اپنی جگہ ہے، تو آتی تھی حضور کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن یاد رکھنا تیرے بابا میرے شوہر محمد عربی کا فرمان ہے، ہر عورت قیامت کے دن اپنے خاوند کی انگلی پکڑ کے جنت میں جائے گی۔ قیامت کا دن ہوگا، فاطمہ تیرے ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور عائشہ کا ہاتھ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس لیے یاد رکھنا کہ اللہ نے، ماں رتبے میں بڑی ہوتی ہے، بیٹی جتنی بڑی ولی بن جائے ماں سے اوپر نہیں جا سکتی۔ بیٹا جتنا بڑا ولی بن جائے باپ سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ تو اس لیے مولانا روم نے بتایا اہل بیت کی شان کو، قرآن نے بتایا، حدیث نے بتایا۔ ہم سارے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت میں سب سے پہلے حضور کی بیویاں، پھر حضور کی چاروں، پھر حضور کے تین، پھر حضور کے نواسے نواسیاں، یا پھر نواسے نواسیوں کی اولاد، یہ سارے اہل بیت ہیں، یاد رکھیں۔ اور اہل بیت سے محبت ایمان کا جز ہے۔ میں آپ کے سامنے اس لیے پورا جمعہ شان اہل بیت پہ صرف وہ مستند باتیں کی ہیں، کوئی ادھر ادھر کے قصے سنانا ہمیں شان اہل بیت قرآن و حدیث میں جب موجود ہے تو ہم باہر کیوں جائیں، لیکن محبت کریں انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو اب جو جمعہ آئے گا اس میں شان اصحاب پیغمبر آپ کے سامنے بیان ہوگی، چونکہ اہل بیت اور ہیں، اصحاب اور ہیں۔ ہمیں نماز میں درود شریف میں اہل بیت کی تلقین فرمائی، اور پھر اس کے ساتھ صحابہ پر بھی ہم سلام بھیجتے ہیں۔ اس لیے جب آپ حضور پر درود بھیجیں تو صحابہ اور اہل بیت کا الگ الگ ذکر کریں۔ کیسے؟ آپ کہتے ہیں حضرت محمد، اب یہاں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، آل اور صحابہ کو جمع کریں ہر درود میں۔ آپ اہل سنت ہم اس لیے ہیں کہ ہم صحابہ کی تقلید کرتے ہیں، صحابہ کے پیچھے چلتے ہیں، اور غلام ہیں اہل بیت کے بھی اور صحابہ کے بھی۔ تو انشاءاللہ اگلا جمعہ اس پر ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سنتے ہیں